السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک کہانی سنانا ہوں۔ میرے ایک سبسکرائبر ہے، اس کی کہانی میں آپ لوگوں کو سنانے والا ہوں، اور یہ بالکل ریئل سٹوری ہے۔ اور وہ جو میرا سبسکرائبر ہے نا، اس کا نام ہے باسط علی، اور وہ بہت ہی زیادہ میرا پرانا سبسکرائبر ہے اور بہت ہی اچھا سبسکرائبر ہے۔ تو اس نے جو یہ سٹوری ہے مجھے انسٹاگرام پر سینڈ کی ہے، اور تقریباً ایک ہفتہ پہلے اس نے سینڈ کیا مجھے۔ تو یار میں نے آج اس کی یہ سٹوری دیکھی ہے، مجھے کافی اچھا لگی ہے، مجھے مزہ بھی کیا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بھی یہ سنانے والا ہوں۔ تو اس سے پہلے یار ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو ملے۔ تو چلیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی مجھے کوئی ویڈیو سنانی ہے تو آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں یا پھر انسٹاگرام پر سنا سکتے ہیں۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ کہانی باسط کی نہیں بلکہ اس کے دوست کی ہے، جو کہ اس نے مجھے بتائی ہے۔ تو وہ جو اس کا دوست تھا، اس کا نام تھا اسلم، اور وہ اسلم جو تھا وہ ایک پشاور کے کسی گاؤں میں رہتا تھا، اور اس کا ایک جو ہے کہ چھوٹا بھائی بھی تھا، اور وہ کہ تھا اس کا نام جو تھا نا وہ عمار تھا، اس کا نام عمار تھا۔ اور وہ دونوں ایک ساتھ گاؤں اپنے ادھر ہی گھر میں رہتے تھے۔ ان کی دو بہنیں بھی تھیں اور ماں باپ بھی تھے۔ اس کا جو باپ تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اور وہ کافی غریب تھے۔ تو اس نے کہا کہ وہ جو میرا پھر بڑا بھائی تھا وہ چلا گیا باہر ملک پیسے کمانے کے لیے، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں تھے، تو وہ ادھر چلا گیا پیسے کمانے کے لیے۔ تو وہ جو باسط علی ہے، پھر اس نے کہا ہے کہ پھر میں چلا گیا باہر ملک پیسے کمانے کے لیے، اور کافی 3-4 سال ادھر میں نے بتائے، ادھر میں نے شادی بھی کر لی، اور اس کے بعد پھر میں واپس آ گیا اپنے گھر والوں سے ملنے۔ میں نے اپنے جو اپنے بیوی بچے تھے، میں نے سب کو ادھر ہی رکھا کہ تم لوگ ادھر ہی رہو، اور میں چلا جاتا ہوں ماں باپ کو ملنے۔ تو اس نے کہا کہ جیسے ہی میں اپنے ماں باپ کو ملنے آیا، اور جیسے ہی میں ایئرپورٹ پر اترا، تو میرا چھوٹا بھائی جو تھا کہ وہ مجھے لینے آیا تھا۔ تو پھر میں اس سے ملا، ہم نے کافی زیادہ گپ شپ کی۔ تو اس کا جو چھوٹا بھائی تھا اس نے کہا کہ آ جاؤ ہم لوگ چائے پیتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار گھر جا کے پی لیں گے۔ اس نے کہا نہیں آ رہا ہو، ہم ادھر ہی پیتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو صحیح ہے۔ پھر ہم لوگوں نے ادھر چائے وغیرہ پی، کافی زیادہ باتیں کی۔ اس کے بعد میں اسے کہہ رہا تھا کہ آؤ یار چلیں گھر، وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں یار باتیں کرو بس۔ پھر ہم لوگ اور بھی تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے آ گئے۔ پھر اس کے بعد ہم جیسے ہی تھوڑا گھر کے قریب آئے، کہ تھوڑا سا فاصلہ بچا تھا، تو میرا جو بھائی تھا تو اس نے ادھر ہی بائک روک دی۔ تو پھر میں نے اسے کہا کہ یار تم نے ادھر کیوں بائک روکی، ہمارا گاؤں تو ادھر ہے، تم نے ادھر کیوں روکی تھی؟ تو اس نے کہا کہ میں بس آپ سے ایک آخری بار بات کرنا چاہتا تھا، اور میرا کچھ بھی کام نہیں تھا۔ اس نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو اس نے کہا بس کچھ نہیں، آپ گھر جائیں، میں بائک ٹھہرا کے آ رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ ہمارے جو گھر تھا وہاں سے عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھی رونے کی۔ اس کے بعد میں جیسے ہی گھر کے اندر گیا تو میں نے دیکھا میری ماں رو رہی تھی۔ ماں کی جو گود تھی اس کے اندر اس کا جو چھوٹا بھائی تھا جو اسے لینے آیا تھا، وہی مرا ہوا پڑا تھا، وہ مر چکا تھا۔ تو اس نے جیسے ہی یہ بات دیکھی تو وہ بہت زیادہ ڈر گیا، اور اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد اسے پتہ چلا کہ وہ جو اس کا چھوٹا بھائی ہے وہ مر چکا ہے، اور وہ یہ سمجھ اسے نہیں آئی کہ جو اسے لینے آیا وہ اس کی روح تھی یا کیا تھی۔ خیر اس کے بعد اس نے بہت ہی زیادہ اپنے بھائی کو مس کیا، اور اس نے یہ سٹوری کافی لوگوں کو کہ سنائی ہے، اپنی ماں کو بھی اور دوستوں کو بھی۔ اور اس کے بعد آپ لوگ اس سٹوری کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتانا، اور ملتے ہیں ہم سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا، کیونکہ یہاں پر آپ کو ہسٹوریکل، مسٹیریس اور ہارر ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو چلیں ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔